اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 40 سے لے کر 45 تک کے اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا قیامت واقع ہو جائے تو کیا تم اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ نہیں، بلکہ تم اس وقت صرف اللہ رب العالمین کو پکارو گے اور جن جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بناتے ہو سب کو بھول جاؤ گے۔ پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو جس عذاب کو دور کرنے کے لیے تم اسے پکارو گے وہ اس عذاب کو دور کر دے گا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے ہم نے ان کو سختیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ ان عذابات سے عبرت پکڑیں، تکبر و عناد چھوڑ کر گڑ گڑائیں اور توبہ کر کے ایمان لے آئیں۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ گڑاتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے، اور جو اعمال وہ کر رہے تھے شیطان نے ان کو ان کی نظروں میں مزین کر کے دکھایا، لہٰذا وہ اپنی بدعمالیوں میں اور مگن ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی کلیتاً فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں میں جو ان کو دی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ پھر ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا جڑ کاٹ دی گئی، وہ نیست و نابود کر دیے گئے، اور ہر قسم کی تعریف تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو غالب ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ شرک کی تردید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے کہیے، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تمہارے یہ شرکاء تمہاری مصیبت میں کام آتے ہیں تو بتاؤ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے یا قیامت کی گھڑی تم پر واقع ہو جائے تو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ نہیں، بلکہ اس وقت تم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو جس کو دور کرنے کے لیے تم نے اسے پکارا تھا تم سے دور کر دے گا، اور اگر نہیں چاہے گا تو نہیں دور کرے گا۔ تمہارے خود ساختہ معبود تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ جن جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بناتے ہو اس وقت ان سب کو بھول جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الرعد کی آیت نمبر 11 میں، اور جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو پھر وہ مصیبت ٹل نہیں سکتی، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر 38 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا
تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین نے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ان سے پوچھئے، بتاؤ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا جن معبودوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ اللہ کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھے رحمت سے نوازنا چاہے تو وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرا اسی پر بھروسہ ہے، اور صحیح معنوں میں بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ آپ کو بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل و کرم کو روکنے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل سے نوازتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے پاس بھی رسول بھیجے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو سختی اور تنگی میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور اپنے کفر سے توبہ کر لیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہمارا عذاب ان پر واقع ہوا تو وہ گڑ گڑاتے، لیکن وہ نہیں گڑ گڑائے بلکہ ان کے دل بجائے نرم ہونے کے سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان عملوں کو جو وہ کر رہے تھے مزین کر دیا، لہذا وہی اعمال ان کو اچھے معلوم ہوئے اور انہوں نے ان کو چھوڑ کر تو توبہ نہیں کی۔ فلما فسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ پھر جب وہ اس چیز کو جس کے ذریعہ ہم نے ان کو نصیحت کی تھی بھول گئے تو ہم نے ان پر ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون۔ یہاں تک کہ ان نعمتوں میں جو انہوں دی گئی تھی مگن ہو گئے تو ہم نے ان کو اچانک اپنی گرفت میں لے لیا، ہمارا عذاب ناگہانی طور پر نازل ہوا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کا کلیتاً استحصال کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ مجرموں کو فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ اس مہلت کے زمانہ میں یا تو توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں یا گناہوں میں اور زیادہ آگے بڑھ جائیں تو پھر ان کو پکڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الفتح کی آیت نمبر 25 میں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، تم کو مسجد حرام جانے سے روک دیا اور قربانی کے جانوروں کو بھی ان کی مقررہ جگہ پر پہنچنے سے روک دیا۔ تو اگر مومن مرد اور مومن عورتیں جن کو تم نہیں جانتے تھے اور جن کو تم لا علمی میں پامال کر دیتے تو ان کی طرف سے تم کو نادانستہ نقصان پہنچ جاتا۔
مکہ میں نہ ہوتے تو جنگ کرا کے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم کو غلبہ دے دیتا، لیکن اسے تاخیر منظور تھی تاکہ وہ جس کو چاہے اسلام کی توفیق دے کہ اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور اگر مکہ کے مسلم کہیں علیحدہ ہو گئے ہوتے تو پھر ان مکہ والوں میں سے جو کافر تھے ہم ان کو دردناک عذاب دیتے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 میں، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یا ڈھیل ان کے حق میں بہتر ہے، نہیں، ہم تو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ اور گناہ کر لیں، پھر ان کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے۔ آخر میں فرمایا اللہ رب العالمین نے والحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے، جو چاہے کر لے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، وہ جس کو چاہے عذاب سے بچا لے اور جس کو چاہے عذاب میں گرفتار کر دے۔ وہ قادر مطلق ہے، لہذا ہر قسم کی تعریف اسی کو سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور ان پر پوری طرح سے قدرت بھی رکھتا ہے۔ اے لوگوں، ہر مصیبت اور مشکل کے وقت صرف اللہ رب العالمین کو پکاریے، وہی مصیبت کو دور کر سکتا ہے اور وہی مشکل کو رفع کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں جو مصیبت کو دور کر سکے اور مشکل کو رفع کر سکے۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور اس کی نافرمانی کرنے کے زمانہ میں اگر آپ پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں تو اس دھوکے میں نہ آئیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان افعال سے راضی ہے، نہیں، بلکہ ان نعمتوں کو خطرے کا پیش خیمہ سمجھیے اور اپنی اصلاح کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام گناہوں سے ہم تمام مسلمین کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔